الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سامعین محترم، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، داتا اور مشکل کشا ہے، پالنہار ہے، ہماری روٹی روزی کا انتظام کرنے والا، اور ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے تعلیم کا انتظام کرنے والا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے والا، اور ان کے ساتھ اس نے کتابیں اتاری، انبیاء علیہ السلام آئے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اچھی باتیں سکھائیں اور ہر بری بات سے منع کیا. اور ان نبیوں میں، ان انبیاء میں سب سے آخری نبی، کائنات کے امام، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، اور رہتی دنیا تک کے لیے، آپ پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بن کر آئے. اور آپ گورے کالوں ہر ایک کے نبی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری دنیا کے لیے عام تھی، اور آپ کی تعلیم قیامت تک کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اچھی بات کو بیان کیا، ہر بری بات سے منع کیا، اور سب سے اہم بات اور سب سے اچھی بات جو بتائی وہ اللہ کے ساتھ توحید، اللہ کی توحید کو ماننا، اللہ کی توحید اس کو اپنانا اور اس پہ عمل کرنا، اللہ کو اکیلا جاننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ تعلیم دی. اور سب سے بری بات جس سے منع کیا وہ شرک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو شرک سے منع کیا کہ شرک نہ کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کو سمجھنے کہ اللہ اکیلا ہے، وہی داتا اور مشکل کشا ہے، اور وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے. اس کے علاوہ اس کے جتنے بھی بندے ہیں سب اس کے در کے فقیر ہیں، اس کے محتاج ہیں. وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کرتا ہے. اور یہ جتنے نبی اور جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے سب اس سے مانگتے تھے، اس کے در کے بھکاری تھے. اور ان کی تعلیم بھی یہی تھی کہ اے ہمارے ماننے والو، جیسے ہم اللہ کو پوچھتے ہیں، مانگتے ہیں ان سے، تم بھی اللہ سے مانگو، ان کو پوجو اور انہی کے آگے جھولی کو پھیلاؤ. سارے انبیاء کی یہی دعوت اور تعلیم تھی، محمد مصطفیٰ کی بھی یہی تعلیم تھی. اور قرآن پاک میں بے شمار آیتیں ایسی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے. میں زیادہ بات لمبی نہیں کرتا، ایک مثال دیتا ہوں. بھائیو، آپ سورۃ انبیاء اٹھائیے، آپ دیکھیے کہ نبی نے کس کو پکارا اپنی مشکل میں. آپ دیکھیے سورۃ صافات میں ابراہیم جیسے عظیم پیغمبر علیہ السلام، جب ان کے یہاں بیٹا نہیں ہوا، انہوں نے دعا اللہ سے مانگی. کسی نبی ولی کو نہیں پکارا، کسی فرشتے کو، پیر فقیر کو نہیں پکارا، کسی بابے کو نہیں پکارا، کسی قبر والے کو نہیں پکارا. کیا کہا؟ قرآن پاک کی تعلیم ہے، قصہ موجود ہے. اٹھائیے سورۃ صافات. انہوں نے کہا رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے عطا کر نیکوں میں سے، یعنی نیک بیٹا عطا کر. رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم.
ہم نے پھر آپ کو خوشخبری دی ایک حلیم اور بردبار بیٹے کی۔ اسی طرح زکریہ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھ لیجئے۔ آپ نے کس کو پکارا؟ سارے نبیوں ولیوں نے ایک ہی اللہ کو پکارا، اور یہی تعلیم تھی۔ خود قرآن کی تعلیم بھی یہی ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ اور شرک سے منع کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو بھی تم پکارتے ہو یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، انسان ہیں، تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اور بندہ عاجز اور لاچار اور مجبور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان الذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، دونہ ہی۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں دونہ ہی سے کیا مطلب؟ اللہ کے غیر کو، یعنی وہ اللہ کے، وہ تو اللہ ہی والے تھے نا۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دونہ ہی کے مطلب ہے جو اللہ سے کم درجے کے ہیں، اللہ سے نیچے ہیں، دونہ ہی، یا اللہ سے فوق ہی ہیں۔ فوق تو نہیں ہے، ایک ہوتا ہے فوق، ایک دونہ، تو وہ دونہ ہی تھے۔ جتنے بھی عظیم انسان ہوں اللہ سے دونہ ہی ہیں، اللہ سے نیچے ہیں۔ اللہ سب سے اوپر ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے۔ تو جن ان الذین تدعون من دونہ، جن کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں جو اللہ سے نیچے ہیں، یعنی اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، ما یملکون من قطمیر، قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جانتے قطمیر کس کو بولتے ہیں؟ بھائیو آپ عرب ملک میں رہتے ہیں اور ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے کھجوریں۔ کھجور کو کھولیے تو کھجور کے اندر گٹھلی ہوتی ہے۔ اچھا، گٹھلی کے اوپر ایک ہوتی ہے پنی، ایک شفاف سی چیز ہوتی ہے، اس کو قطمیر بولتے ہیں۔ کتنی باریک سی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی طاقت بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو یہ اس قطمیر کے بھی مالک نہیں، جن کو بھی آپ پکارتے ہیں، نام آپ کچھ بھی رکھ دیں، سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ نام تم نے جو غوث الاعظم، فلانا اعظم، داتا، یہ سب اللہ نے ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے قرآن میں نہیں اتارا، یہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے یہ نام رکھ دیے ہیں، لوگوں نے رکھے، قرآن پاک میں کہیں نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے، اسی پہ زندہ رہنے اور اس پر ہی اللہ رب العالمین ہم کو موت عطا فرمائے۔ بھائیو آپ کے سامنے دجال کا بیان چل رہا تھا، آئیے میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، امت کو ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے، کیونکہ سارے انبیاء علیہ السلام بھی اپنے امت کو ڈراتے رہے دجال سے، اتنا بڑا فتنہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، اور فرمایا کہ میں تم کو وہ بات بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتایا، وہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، وہ کانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کانا نہیں۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ دعویٰ کرے گا میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ کیسا رب ہے جو اپنی عیب کو اور اپنی مشکل کو اور اپنی تکلیف کو دور نہ کر سکے، اپنی حاجت کو پوری نہ کر سکے، جو اپنے مسئلے حل نہ کر سکے وہ دوسروں کے مسئلے کیسے حل کرے گا؟ وہ خود محتاج ہوتا ہے۔ فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ کسی اور کو کیا دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوشیار کیا اور بتایا
الدجال اعور العین یسرا، اس کی بائیں آنکھ یہ کانی ہوگی، اور بال گھنے بال والا ہوگا، اس کے ساتھ جنت ہوگی اور آگ بھی ہوگی۔ اس کی آگ در حقیقت جنت ہے اور اس کی جنت در حقیقت آگ ہے۔ مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا ان رأسہ من ورائہ حبک حبک، کہ پیچھے سے اس کا سر گنجا ہوگا، یہ بھی عیب ہے۔ وَإِنَّهُ سَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، اور یہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ فَمَنْ قَالَ كَذَبْتَ، جس نے اس کو دیکھ کر کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے۔ لَسْتَ رَبَّنَا، تو ہمارا رب نہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَبُّنَا وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْهِ أَنَبْنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ قَالَ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ، جو شخص یہ کہے کہ تو جھوٹا ہے اور ہمارا رب تو اللہ ہے، تو ہمارا رب نہیں، ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے پناہ پکڑتے ہیں، تیری اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ، تو پھر اس دجال کا اس آدمی پر کچھ زور نہیں چلے گا۔ صحیح روایت ہے یہ۔ آگے سنتے ہیں، دجال انسان ہوگا، یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی اور چیز ہوگا۔ آج بہت سارے جدید رائٹرز کتابیں لکھتے ہیں اور دجال کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں چیز دجال ہے، فلاں گورنمنٹ دجال ہے، فلاں آدمی دجال ہے۔ دجال جو قرآن حدیث میں آیا ہے وہ یہ ہے، امریکہ ہے، اور اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اس دجال سے اس کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ دجال جیسا کہ آپ نے حدیث سنی فاطمہ بنت قیس کی کہ جب تمیم داری اس جزیرے پہ پہنچے تو وہاں ایک جساسہ ملا اور اس نے کہا کہ چلو انطلقوا الی ھذا الرجل، آؤ اس آدمی کے پاس چلو۔ آدمی کہا اس نے آدمی کہا، کوئی گورنمنٹ نہیں، کہا آؤ اس آدمی کے پاس چلتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ان مسیح الدجال رجل قصیر افحج جعد، دجال چھوٹے قد والا آدمی ہوگا، اس کا قد چھوٹا ہوگا، اس کے بال گھنگریالو ہوں گے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ، اس کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا آپ نے کہ وہ آدمی موٹا تازہ آدمی، بہت موٹا آدمی، یہ آپ نے اس کے بارے میں فرمایا۔ تو حدیث میں اس کے بارے میں رجل کے لفظ آئے ہیں، رجل آدمی کو بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی دیکھا اس کو۔ آپ فرماتے ہیں بینما انا نائم اطوف بالکعبۃ، میں سویا ہوا تھا اور خواب میں دیکھ رہا تھا کہ میں طواف کر رہا ہوں کعبہ شریف کا۔ فإذا رجل ادم سبط الشعر ينطف، کہ میں نے دیکھا ایک آدمی کو کہ جو گندم گو تھے، ان کے سر کے بال سیدھے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میری نظر ان پہ پڑی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جو میرے ساتھ تھا میں نے پوچھا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ پھر میں نے مڑ کر دیکھا
تو موٹے شخص پر نظر پڑی جو سرخ تھا، اس کے بال گھنگری والے تھے، ایک آنکھ کانا تھا، ایک آنکھ کا کانا تھا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ صورت عبد العزیٰ بن قطن سے بہت ملتی تھی۔ عبد العزیٰ بن قطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھے، اس کے ساتھ آپ نے کہا ان کے ساتھ اس کی شکل ملتی ہے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ بخاری کی روایت سن رہے ہیں، مسلم کی روایت سن رہے ہیں، صحیح احادیث سن رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی تھی، معراج کی رات میں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ ان کا رنگ جو ہے گندمی تھا، دراز قد تھے اور گھنگریالہ بال تھے، یوں محسوس ہوتا کہ گویا قبیلہ شنو کا کوئی شخص ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، درمیانی قد کے تھے، اور اسی طرح جہنم کے داروغوں کے دیکھا، جہنم کا داروغہ، اور دجال کو بھی دیکھا۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اور دجال بے اولاد رہے گا، اولاد بھی نہیں ہوگی۔ یہ بھی ایک ضرورت ہے انسان کی، انسان چاہتا ہے اس کی ذریت ہو، اس کے وارث ہوں، لیکن یہ اپنے لیے اولاد بھی نہیں بنا سکے گا۔ جیسا کہ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے ابن سیاد کا قصہ بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، ابن سیاد تفصیل کے ساتھ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، عجیب حرکتیں کرتا تھا، آپ کو شک تھا کہ یہی دجال ہے۔ پھر ایک دن اس نے ایک سفر میں نماز بھی پڑھتا تھا، جہاد پہ بھی جاتا تھا، تو ایک سفر میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے کہنے لگا تم لوگ دجال سمجھتے ہو، تم اور تمہارے ساتھی صحابہ کرام سب مجھے دجال سمجھتے ہیں، کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں، وہ تو یہودی ہوگا؟ اور رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَا يُولَدُ لَهُ وَقَدْ وُلِدَ لِي، اس کی اولاد نہیں ہوگی، میری تو اولاد ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ایسی باتیں کی کہ میں حیران ہو گیا، میں جو ہمارا شک تھا سب دور ہو گیا کہ واقعی یہ دجال نہیں ہے۔ لیکن پھر اس کی کچھ اور باتیں ہیں، وہ آپ سنیں گے بعد میں انشاءاللہ العزیز۔ دجال کے یہ جو پیشانی ہے، ماتھا ہے، اس کے اوپر کافر لکھا ہوگا، اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، بخاری کی روایت ہے، اور یہ اس کو مٹا بھی نہیں سکے گا۔ ایک عیب ہے، ایک اس کی بدنامی کا سبب ہے، اور خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اللہ نے کچھ اختیارات اس کو دیے ہوں گے جس کی وجہ سے حکم کرے گا آسمان سے بارش برسے گی، زمین کو حکم کرے گا زمین سے اناج اگنا شروع ہو جائے گا، بہت سارے کام کرے گا۔ بھائیو یہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے، کیوں؟ آپ آج بھی دیکھ لیجئے ہمارے ملکوں میں، دنیا میں کہیں بھی، دنیا میں یہاں تک کہ امریکہ چلے جائے، لندن چلے جائے، ہر جگہ کوئی بھی شخص اس طرح کے شعبدے بازی کرے یا کچھ ایسے حرکات کرے، دکھائے، تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو کرنے والا سمجھتے ہیں اور اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، ڈرامے بازیاں، شعبدے بازیاں ہوتی ہیں، کچھ اس میں جادو ہوتا ہے، کچھ نظر بندی ہوتی ہے، لیکن لوگ ان کو اللہ ماننا شروع کر دیتے ہیں، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، نظریں چڑھاتے ہیں۔
آپ اپنے ملکوں میں جا کے دیکھ لیجیے، یہی کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، کچھ بھی اختیارات نہیں، یہ تو بڑے اختیار لے کر آئے گا، جس کا حکم کہ آسمان ایسے بارش برساؤ، بارش نہ سوجے۔ ٹھیک ٹھاک آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ آئے نا، آگے سنیں گے آپ، تو کہیں دور چلے جانا، پہاڑوں پہ چلے جانا، آدمی سمجھے گا میں مومن ہوں ہماری طرح، مجھے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن دجال کے پاس ایسے فتنے ہوں گے، ایسی چیزیں ہوں گی کہ اس کو دیکھنے کے بعد اس کا ایمان قائم نہیں رہے گا، وہ اس پر ایمان لے آئے گا، کافر ہو جائے گا۔ بہت بڑا فتنہ ہے، اسی لیے آگے حدیث سنیں گے، لوگ اپنے گھروں میں، اور عورتیں پیچھے جائیں گی، عورتیں اس طرح لوگوں کے پیروں فقیروں کے پیچھے زیادہ جاتی ہیں، وہ ان سے بہت غلط کام بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ اٹھا کے دیکھیے، کامران نامی آدمی نے، پاکستان میں ہے، ٹی وی کا کوئی رپورٹر ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اس طرح لوگوں کے غلط باتیں وہ پول کھولتا ہے۔ وہ قصور میں کوئی بابا تھا، پیلے رنگ کے کپڑے پہن کے عورتوں کو گلے لگاتا تھا، ان کو ہاتھ پھیرتا تھا، پھر 14ویں رات کو ان کو گندے پانی میں نہانے کا حکم دیتا تھا، ان کے کپڑے اتار کر۔ یہ عورتیں ہی تھیں، اور ان کے ساتھ مردوں کی بھی عقل پر پتھر پڑا ہوا تھا۔ اٹھا کے دیکھیں، پکڑا گیا، پولیس نے پکڑا اس کو، پھر جا کے اس کو کہا کلمہ پڑھو، کلمہ بھی نہیں آتا، قرآن پڑھو، وہ بھی نہیں آتا، اور عورتیں اس کے پیچھے، مرد اس کے پیچھے۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے، حالانکہ اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہوگی، یہ طاقتیں کچھ نہیں تھیں، وہ ڈرامے بازیاں تھیں۔ یہ تو آئے گا تو بہت سارے اللہ کی جو طاقتیں دی ہوں گی وہ دکھائے گا لوگوں کو، مردہ کو زندہ کرے گا، مردہ کا وہ حقیقت میں کوئی اور چیز ہوگی، وہ سنیں گے آپ۔ کوئی مومن شخص اس کے پاس آئے گا تو اس کو کہے گا تم مجھ پہ ایمان لے آؤ، مجھ پہ ایمان لے آؤ، نہیں لائے گا وہ کہے گا اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں، قبر سے ان کو اٹھا دوں، پھر تو ایمان لاؤ گے، اگر وہ تم کو بولیں، بات کریں۔ اب یہ کیا کرے گا؟ قبرستان جائے گا، دجال قبرستان میں جا کر ان کے ماں باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہے گا قبر سے نکلو، زندہ ہو جاؤ۔ قبر سے ایک مرد نکل آئے گا، ادھر سے ایک عورت ان کی باپ کی شکل میں، اور وہ دونوں کہیں گے میرے بیٹے اس پہ ایمان لے آؤ، یہ تمہارا رب ہے۔ یہ قبر سے نکلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر اتنا زبردست، وہ بظاہر لوگوں کے لیے کرامت کو دیکھ کر کون نہیں مان لائے گا؟ وہ ایمان لے آئے گا۔ کیوں؟ حدیث میں ہے کہ وہ اس قبر کے پاس جائے گا تو شیطان اس کے ساتھ ہوں گے، شیطان انسانی شکل میں، ایسا لگے گا قبر سے نکل رہے ہیں، وہ قبر سے نکلیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اس کے باپ کی شکل بنا کر کہ میرے بچوں ایمان لے آؤ۔ شیطان ہوگا، یہ تو وہ شعبدے بازی کرے گا۔ اتنا بڑا فتنہ آپ نے کہا کہ جب سے زمین اللہ تعالیٰ نے یہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے، قیامت تک اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوگا جتنا بڑا فتنہ دجال کا ہے، اور حدیث آپ سن چکے ہیں۔ تو بھائیو، اس کے یہاں لکھا ہوگا اور وہ اس کو مٹا نہیں سکے گا۔ مسلمان اس کو پڑھ لے گا، پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا، چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، ہر آدمی کاف، فا اور را یہ اس کے لکھا ہوگا، اس کو پڑھ لے گا۔ اور دجال کے پاس بھائیو، دجال کے پاس اس کے ساتھ، کیونکہ جب یہ دجال کے آنے سے پہلے جنگیں ہوں گی، زبردست جنگیں ہوں گی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان، اس سے پہلے، اور مسلمان اور عیسائی مل کر آپس میں کسی اور طاقت کے خلاف جنگ کریں گے۔ اب وہ کون سی طاقت ہے نہیں معلوم، کوئی منافقین کی طاقت ہوگی، کوئی اور شیطانی طاقت ہوگی، عیسائی اور مسلمان مل کر اس کے خلاف جنگ کریں گے۔ پھر اس کے بعد دونوں بیٹھے ہوں گے کہ ایک عیسائی کہے گا صلیب کی وجہ سے فتح ہوئی، صلیب کا غلبہ ہوا، مسلمان کو غصہ آئے گا، وہ اس کو قتل کرے گا، پھر مسلمانوں اور عیسائیوں میں جنگ شروع ہو جائے گی۔ ایک آدمی کے اگر 100 بیٹے ہوں گے، 100 بیٹے ہوں گے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں
ایک مرتبہ کوفہ میں لال آندھی چلنے لگی، ایک آدمی آیا، قیامت آ گئی، آپ بیٹھ گئے اٹھ کر، کہنے لگے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تقسیم ہوگا، اور میراث تقسیم ہونے کے بعد اس میراث، اس مال ملنے کا کسی کو خوشی بھی نہیں ہوگی۔ کیوں خوشی نہیں ہوگی؟ کہ جو جنگیں ہوں گی، مسلمان جب جنگ کریں گے اور اس قدر خونریزی ہوگی کہ اگر ایک آدمی کے 100 بیٹے ہوں گے، 100 بیٹے، 100 اولاد ہوں گے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پوتے وغیرہ مل کر، نواسے مل کر، یا اس کے اپنے کئی شادیاں کی ہوں، تو 100 میں سے 99 قتل ہو چکے ہوں گے، ایک بیٹا بچے گا۔ عبداللہ بن مسعود بتاتے ہیں، فرماتے ہیں پھر کیا خوشی ہوگی مال کی؟ کسی کو مال ملے جس کے گھر کے 99 آدمی، 99 آدمی قتل ہو چکے ہوں، اس کو کوئی خوشی ہوگی مال کی؟ کہا کوئی خوشی نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ ہوگا، پھر جا کے قیامت آئے گی۔ تو بڑی تباہی مچی ہوگی دنیا میں، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، لوگ بھوک میں پریشان ہوں گے، پانی نہیں ہوگا، جنگیں تباہی لاتی ہیں۔ تو یہ جائے گا لوگوں کے پاس، تم کو کیا چاہیے؟ بھائی بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے، یہ لو کھانا، یہ لو پانی، یہ بارش، یہ زمین اگاؤ، لوگ ایمان لے آئیں گے، لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اور مومنوں کے پاس آئے گا، مومن اچھی بستی کی طرف، ہاں بھائی کیا چاہیے؟ پریشانی ہے، بھوک بھی ہے، کھانا پینا چاہیے، مجھ پہ ایمان لے آؤ۔ کہا نہیں، تم پہ ایمان نہیں لائے، ہمارا اللہ ہے، ہمارا اللہ ہے، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ ان کو چھوڑ کے چلے جائے گا، وہ بھوک افلاس میں ہوں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ اسی میں ان کو روٹی کا انتظام کر دے گا، سبحان اللہ بولیں گے، اللہ تعالیٰ اسی میں ان کو طاقت دے دے گا، اس وقت ان کی تسبیح۔ تو اس وقت بنی آدم پریشان ہوگا کھانے پینے کے معاملے میں، ہر معاملے میں۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ آئے گا، بہت سارے لوگ کافر ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ساتھ معہ جنت و نار، اس کے ساتھ جنت ہوگی، بظاہر ٹھنڈا پانی ہے، ہر قسم کی نعمتیں ہیں، بڑے زبردست قسم کے وہ ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے، اور جہنم بھی ہوگی، جو نہیں مانے گا اس کو جہنم میں پھینک دے گا، اپنی جہنم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو تم لوگ جب دیکھو گے کہ وہ جہنم ہے، وہ جہنم نہیں، آگ نہیں ہے، وہ ٹھنڈا پانی ہے، اور جس کو وہ لوگ جنت سمجھیں گے اور ٹھنڈا پانی سمجھیں گے، وہ حقیقت میں آگ ہوگی، وہ آگ ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا، صحیح روایت ہے، کہ دجال نکلے گا، اس کے ساتھ نہر ہوگی، آگ ہوگی، جو شخص اس کی آگ میں داخل ہوگا اس کے لیے اجر ثواب ہوگا اور اس کے گناہ معاف ہو جائے گا، اور جو شخص اس کی نہر میں، ٹھنڈے پانی میں داخل ہوگا، اس کا گناہ اس پر واجب ہو جائے گا اور اس کے اجر برباد ہو جائیں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کے بعد فرماتے ہیں کہ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک ہاتھ میں آگ، ایک ہاتھ میں جنت دجال کے فتنے کا حصہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو آزمائیں گے تاکہ حق کو ثابت کر کر دکھائیں اور باطل کو مٹا دیں، پھر اللہ تعالیٰ اس دجال کو رسوا اور نامراد کر دیں گے، اور اس کا عاجز اور بے بس ہونا لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے، اس کو عاجز اور بے بس اور لاچار بھی کر دیں گے۔ کیسے؟ کہ مدینے کے اندر سے ایک بہت ہی نیک اور صالح آدمی، متقی، پرہیزگار اور موحد آدمی نکلے گا، وہ اس کے پاس آئے گا، تو اس کو کیا ایمان لے آؤ؟ وہ کہے گا نہیں میں نہیں لاتا، تم دجال ہو۔ تو لوگوں سے کہے گا اگر میں اس کو قتل کروں اور دوبارہ اس کا زندہ کر دوں تم ایمان لاؤ گے؟ لوگ کہیں گے ہاں ایمان لائیں۔ یہ کیا کرے گا؟ اس مومن آدمی کو، موحد کو، ایک اللہ کے ماننے والے کو قتل کرے گا۔ قتل کرنے کے بعد اللہ نے اس کو اتنے اختیارات دیے ہوں گے، یہ فتنہ نہیں تو اور کیا، اتنی طاقت دی ہوگی۔ قتل کرنے کے بعد اس کے بیچ میں چلے گا، جسم کے 2 ٹکڑے کر دے گا، یہ ایک آزمائش ہوگی، وہ مومن اس کو برداشت کرے گا، اس کے بیچ میں چلے گا، اس کے بعد پھر اس کو اللہ ہی کے حکم سے وہ زندہ کرے گا، وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا،
اور کہے گا مجھ پہ ایمان لاؤ، کہہ لے کہ میرا ایمان تو اور زیادہ ہو گیا اللہ پر کہ تو جھوٹا ہے، میرے نبی نے بتایا تھا کہ تو ایک ہی مرتبہ قتل کر سکتا ہے، دوسری مرتبہ نہیں قتل کر سکے گا۔ پھر وہ بھاگے گا، اس کو پکڑے گا، لیکن اس کے اوپر اللہ اس کے بس نہیں چلائے گا، نہیں قتل کر سکے گا، لوگوں کے سامنے عاجز لاچار ہو جائے گا، مجبور ہو جائے گا، خود ذلیل ہو گیا نا لوگوں کے سامنے۔ ایک مرتبہ تو اس کو پکڑ لیا، دوسری مرتبہ اب اس پہ قابو نہیں پا سکے گا، یہ اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو ذلیل کرے گا۔ بھائیو کچھ چیزیں ایسی ہیں، بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو ایمان قبول نہیں ہوگا، ایمان پھر انسان کا قبول نہیں ہوگا، مومن ہو۔ 3 بڑی علامتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حدیث کے الفاظ ہیں ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها خیرا لا ينفع نفسا ایمانها خیرا طلوع الشمس من مغربها، جب سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے، جب مغرب سے نکل جائے گا کسی کا توبہ قبول نہیں ہوگا۔ کوئی کافر ایمان لانا چاہے ایمان بھی قبول نہیں ہوگا۔ ارے یار ایمان لے آؤ، ان کی کتابوں میں لکھا مسلمان کہتے تھے ایک دن سورج ایسے نکلے گا، چلو ایمان لے، اب ایمان قبول نہیں ہوگا، اب ایمان لے آؤ۔ اور والدجال، اور دجال نکل جائے، ظاہر ہو جائے، اور کوئی شخص کافر تھا اب کہے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، اب اس کا ایمان قبول نہیں، دجال ظاہر ہو گیا۔ ودابۃ الارض، ایک زمین کے اندر سے ایک جانور نکلے گا، تکلمہم، ان سے گفتگو کرے گا، اس کا ذکر بھی آپ انشاءاللہ بعد میں سنیں گے، قرآن میں بھی ذکر ہے دابۃ الارض۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جب ظاہر ہو جائیں گی ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ابھی بھائیو موقع ہے، ایمان لے آئیے، قرآن پڑھیے، نمازیں پڑھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، اچھے کام کیجیے۔ اس قدر خوف ہوتا تھا، ہم تو سنتے ہیں اور اثر بھی نہیں لیتے، جو لوگ اس کی حقیقت کو سمجھتے تھے نا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں گھر میں تھی، وَأَنَا أَبْكِي، میں رو رہی تھی، زار و قطار رو رہی تھی، میں رو رہی تھی، فقال ما يبكيك، عائشہ کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ یہ گھر والے کو پوچھنا چاہیے، کبھی ممکن ہے کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو روتی ہی رہتی ہے، اس کو کیا پوچھنا، بیوی کو پوچھتے ہی نہیں ہے۔ نہیں، پوچھا کرو، تھوڑا کبھی پوچھ لیا کرو، کیا حال ہے، کیا ہو گیا آپ کو، کیا تکلیف ہے۔ تو آپ نے پوچھا ما یبکیک، قلت یا رسول اللہ ذکرت الدجال، اللہ کے رسول، یہ لوگ تھے آخرت یاد کرتے تھے، ہم بس دنیا میں، سب کو نہیں کہہ رہا، کچھ لوگ دنیا میں زیادہ مگن ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے دجال کو یاد کیا، دجال کے بارے میں سوچا، فبکیت، میرا رونا نکل گیا، میں رو رہی ہوں اس لیے ڈر کے مارے کیا ہوگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یخرج وانا فیکم کفیتموہ وان یخرج بعدی فان ربکم لیس باعور، اگر میرے ہوتے ہوئے نکل گیا دجال تو میں تم سب کی طرف سے، میں اکیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفایت کر جاؤں گا، میں مقابلہ کر لوں گا اس کا، پریشان مت ہو، اگر میرے ہوتے ہوئے نکل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم شخصیت تھے، اتنی امت کا خیال رکھنے والے کہ میں اکیلا اس کا مقابلہ کروں گا۔ اور فرمایا اگر میرے بعد نکلے فإن ربکم لیس بأعور، ایک چیز یاد رکھو اے عائشہ، اے امت محمد، اپنے دماغ کو اس کے سامنے معاف نہیں ہونے دینا، کچھ پتہ نہیں کب نکل جائے، دماغ کو کام کرنے دینا، بالکل یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ہتھیار ڈال دو، نہیں، دماغ سوچنے اپنے سمجھنے کی صلاحیت کو برقرار رکھنا، غور کرنا، دیکھنا، اگر وہ کانا ہے تو پھر سمجھ لینا یہ دجال ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے، یہ نشانی ہے۔ تو جب یہ سوچ لو گے تو تمہارا ایمان پکا رہے گا، اس کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگے۔
ان کو ڈر تھا کہ میرا ایمان ضائع ہو جائے گا تو میں جہنم میں چلی جاؤں گی، تو آپ نے یہی فرمایا میں ہوا تو میں تمہاری طرف سے کفایت کروں گا، اگر میں دنیا میں نہ رہا چلا گیا، اور ایسے ہی ہوا چلے گئے، موت آ گئی، ہر نبی کو موت آئی، آپ کو بھی موت آ گئی، تو میں جب چلا جاؤں تو پھر یاد رکھنا میری بات کو کہ وہ کانا ہے، تمہارا رب کانا نہیں۔ وہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، بس اس حدیث کو سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع بالدجال فلیأن عنہ، جو دجال کے بارے میں سنے، اے مسلمانوں اگر تم کو اس صحابہ کو کہہ رہے ہیں اور ہم کو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن صحابہ کو بھی بتا رہے ہیں، حالانکہ ان کا ایمان کتنا بڑا پہاڑوں جیسا ایمان تھا، کہا کہ جو سنے دجال کے بارے میں فلیأن عنہ، وہ اس سے اجتناب کرے، اس کے سامنے جانے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کی قسم فواللہ ان الرجل لا یأتی، اللہ کی قسم آدمی اس کے پاس آئے گا وہو یحسب انہ مؤمن، اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہوگا، فیتبعہ، اور پھر اس کے پیچھے پڑ جائے گا، اس کی اتباع شروع کر دے گا، مما یبعث بہ من الشبہات، وہ شبہات اور وہ شبدہ اور وہ اس کے پاس چیزیں ہوں گی، شبہ کی چیزیں، کہ اس کو دیکھ کر وہ اس پر ایمان لے آئے گا، او لما یبعث بہ من الشبہات، کہ اس کے ساتھ جو شبہات بھیجی گئی ہیں اس کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئے گا اس کے اوپر۔ اور بھائیو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ باقی باتیں اللہ نے چاہا تو آئندہ اس سلسلے میں جو ہیں باقی ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے، ہر فتنے سے بچا کے رکھے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ایسا اللہ رب العالمین دنیا میں جو جتنے بھی فتنے ہیں، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہر قسم کے فتنے، مال کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، شہوت کا فتنہ، حرام کا فتنہ، آپس میں لڑائی جھگڑے، بہت سارے فتنے ہیں، اے اللہ ہر فتنے سے بچا کے رکھ۔ اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر کائنات کے امام فخر الانبیاء، امام الانبیاء، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ بھائیو خود فرماتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا ومطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى وهيئ لهم بطانة صالحة. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.